بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین اکرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اس دنیا میں تشریف آوری سے صرف چند دن پہلے کا ایک واقعہ، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ایک سورہ مبارکہ بھی نازل فرما دی، سورہ فیل۔ اس کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اصحاب فیل جنہیں فرمایا ہاتھی والے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور ان پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذاب الہی کا نزول کیسے ہوا، اور ان کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے وہ مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مقدس گھر بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی کیسے حفاظت فرمائی، اس پر گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، حتیٰ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قرآن مجید فرقان حمید اس بیت اللہ، کعبۃ اللہ کے عبادت کے لیے، انسانیت کے لیے پہلا گھر ہونے کا شرف بھی عطا فرما رہا ہے، اس کا تذکرہ بھی فرما رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ فرما رہا ہے بے شک جو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا، لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، فرمایا للذی ببکۃ، وہ بکہ میں ہے۔ اب یہ بکہ، یہ بھی مکہ ہی کا نام ہے، عربی میں مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا مکۃ المکرمہ میں یہ پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، اور فرمایا اس کی دو خصوصیات جو ہیں وہ خاص اہمیت رکھتی ہیں، مبارکہ وہدی للعالمین، یہ مبارک بھی ہے، یہ برکتوں والا بھی ہے، اور تمام جہانوں کے لیے یہ مرکز ہدایت بھی ہے۔ اب یہ برکت والا کیسے ہے، یہ تمام جہانوں کی ہدایت کا مرکز کیسے ہے، تمام لوگوں کی ہدایت کا مرکز کیسے ہے، صرف نہ انسانوں کا فرمایا بلکہ تمام عالمین کا فرمایا، ہدی للعالمین، تمام کائنات، تمام جہان۔ تو برکت والا تو یوں کہ سب سے پہلا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا یہ گھر ہے، اور فرشتوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا شیس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام نے اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اس گھر کا طواف بھی کیا، حج بیت اللہ بھی کیا، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ جب ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اور یہ سارا جو سورہ بقرہ میں اس کا ارشاد فرمایا کہ اس کی بنیادوں کو بلند کیا کس نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے لیے اور میری رضا کی خاطر جو لوگ یہاں طواف کرنے کے لیے آئیں، اعتکاف کے لیے آئیں، زیارت کرنے کے لیے آئیں، حج کے لیے آئیں، ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف بھی فرمائیے، اس گھر کی تعمیر بھی فرمائیے۔ تو یہ کائنات میں سب سے پہلا گھر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کے لیے انسانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ مخصوص کیا گیا، اس کو تعمیر کیا گیا۔ پھر اس کی عظمت، اس کی برکتیں یہ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کم و بیش 70 کا تو تذکرہ احادیث مبارکہ میں، 70 کا بھی تذکرہ، اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ، یعنی کم از کم 70 یا 70 سے زیادہ ایسے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں جن کی قبور مبارکہ، جن کا مدفون ہونا وہ اسی بیت اللہ کے ارد گرد ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہو، حتیم ہو، مقام ابراہیم ہو، جہاں جہاں طواف کر رہے ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ اس میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر بھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں ان کا یہاں پر مدفن بھی ہے، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں اس گھر میں۔ اور پھر ہدایت کا مرکز ہے تمام جہانوں کے لیے، وہ یوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی گھر جو ہے یہی قبلہ رہا مسلمانوں کا، اگرچہ درمیان میں کچھ وقت کے لیے بنی اسرائیل یا پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ ٹھہرا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، تمنا، دلی آرزو یہی ہوا کرتی، دل میں خواہش رکھتے کہ کاش مکۃ المکرمہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس کی پوری تفصیل بھی موجود، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، دل میں آرزو رکھتے کہ کاش جو قبلہ کعبہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے مکۃ المکرمہ میں، یہ ہمارا قبلہ بن جائے، ہماری نمازوں کا جو جس سمت میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بیت المقدس، وہ بھی بہت اللہ سبحانہ وتعالی کا عظمت والا گھرانہ، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، لیکن چونکہ یہ پہلا گھر تھا جو عبادت کے لیے بنایا گیا، تو اس لیے، اور مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے، وہاں پر بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا، تو یہ ساری محبتیں، یہ ساری نسبتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں موجود، تو آپ کے قلب اطہر میں یہی خواہش کہ بس کسی طرح کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے۔ تو پھر آج بھی وہ مسجد قبلتین مدینہ طیبہ میں موجود کہ آپ وہاں نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران ہی اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوتا ہے کہ اے حبیب، ہم آسمان کی طرف آپ کے نظریں اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ بیت اللہ، حرم مکہ، کعبۃ اللہ ہی کی طرف اپنا رخ انور جو ہے وہ پھیر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبلتین میں، قبلتین کا معنی بھی یہی ہے، دو قبلوں والی مسجد، مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کی جانب اپنا رخ اقدس پھیرا، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ نے بھی دوران نماز ہی اپنا رخ جو ہے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل برعکس، ایک جانب سے دوسری جانب برعکس جو سمت ہے اس میں پھیر لیا، اور یوں کعبۃ اللہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ہم سب مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا۔ ایسی عظمتیں، ایسی رفعتیں، ایسی شانیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبۃ اللہ کو دیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ بھی عبادت ہے، پہلی نظر پڑے جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا گناہوں کا کفارہ، گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ایسی عظمت والی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت گاہ، اور پہلی عبادت گاہ جس کو تمام عالمین کے لیے برکتوں والا بھی بنایا، مرکز ہدایت بھی بنایا، آج بھی لوگ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جلال اور کعبۃ اللہ کا جمال جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو بس کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان بہت بلند، سبھی انبیاء و مرسلین کا قبلہ، سبھی مسلمانوں کا قبلہ۔ تو ابرہہ یہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ہے، تو عیسائی مذہب رکھتا ہے، اور خصوصاً نجران کے علاقے میں اس نے ایک صنعاء اپنے دارالحکومت، اس میں ایک کنیسہ بنایا، ایک گرجا گھر بنایا، چرچ بنایا، جس کو اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرا دوں گا، اور لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر حج کیا کریں گے۔ تو اسی نیت سے کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے، یہ کعبۃ اللہ کی جانب بڑھا، اور اس میں ایک اور محرک بھی ٹھہرا کہ جب اس نے علی الاعلان یہ اعلان کیا اور کہا کہ میں معاذ اللہ کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، عرب جو ہیں یہ تجارت میں آگے تھے، سرداری کعبۃ اللہ کی انہیں ملی ہوئی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کعبۃ اللہ کی جانب جاتی ہے وہاں نہ جائیں، وہاں طواف اور حج نہ کریں، اس مقدس مقام کی زیارت نہ کریں، جو میں نے گرجا گھر بنایا ہے بس یہ ادھر آئیں۔ اور اسی دوران جب یہ اس نے اعلان کیا کہ
کہ میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کروں گا یا اس کو گرا دوں گا، تو قبیلہ بنو کنانہ، مکۃ المکرمہ کا قبیلہ ہے جس سے بنو کنانہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے قبیلہ بنو ہاشم، بنو قریش، یہ سارے بنے ہیں۔ تو اس کا ایک شخص، اس کو بھی غصہ آیا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، تو وہ اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں پہنچا، وہاں جا کر اس نے غلاظت، فضلہ جو ہے وہ کیا، تو اس وجہ سے اس کو، ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس نے میرے بنائے ہوئے گرجا گھر کی اب توہین کی ہے، تو اب میں اس کا لازمی بدلہ لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 یا 55 برس پہلے ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھا، جس میں ہاتھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب الفیل کا یہ تذکرہ کیا کہ ہاتھی والے، پھر بہت زیادہ تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، غرور میں مبتلا ہو کر یہ آ رہا ہے، اسی تکبر اور غرور کے نشے میں مست ہے، چاہتا یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے، لیکن کعبۃ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا مقدس پاکیزہ گھر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس نصیحت، اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ذمے ہے۔ تو کعبۃ اللہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر تعمیر کیا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقدس گھر، اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا محافظ بھی ہے۔ چاہے کوئی کسی قسم کی بھی اپنے دل میں یا عملی طور پر کوئی چال چلنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ وتعالی محافظ ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ وہ تو تمام کائنات کی جو اس سے حفظ و امان کی پناہ چاہتے ہیں، اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی تو سبھی کے لیے سب کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اپنے اور اپنے نبیوں سے، اپنے برگزیدہ بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تو بدرجہ اولا اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرماتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبۃ اللہ کی بھی حفاظت فرمائی اور ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ سامعین اکرام، اصحاب فیل، ان کا واقعہ، ابرہہ نے مکۃ المکرمہ کی طرف لشکر کشی کی، 60,000 اس کے ساتھ لشکر میں موجود ہیں لوگ، اور ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تو جب یہ لشکر مکۃ المکرمہ میں پہنچا تو ابرہہ نے پہلے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ تم لوٹ مار کرو۔ انہوں نے لوٹ مار کی، یعنی مکۃ المکرمہ میں موجود جو لوگ تھے ان کے مال اسباب لوٹے، جانور وغیرہ، مویشی وغیرہ جو ہیں وہ لوٹ کر لے آئے۔ اس موقع پر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان، ان کے بھی 200 اونٹ جو ہیں وہ اسی طرح ابرہہ کے جو لشکری ہیں وہ ہانک کر لے گئے۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ ایسے حسین و جمیل، باوقار، باروب ہستی تشریف لا رہے ہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا، آپ کا استقبال بھی کیا، اور اسے پتہ چلا کہ یہ تو مکۃ المکرمہ کے سردار ہیں، تو ادب سے پیش آیا، احترام سے پیش آیا، اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ تمہارے لشکری جو ہیں وہ ہانک کر لے آئے ہیں، تو وہ مجھے واپس کر دو۔ وہ بڑا حیران بھی ہوا، کہنے لگا آپ مکۃ المکرمہ کے سردار ہیں، میں تو یہ سمجھا کہ شاید آپ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں میرا جو ارادہ ہے اس سے روکیں گے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی چیزوں کا مالک ہوں، میں وہی تم سے لینے آیا ہوں، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ تعالی اس کا مالک ہے،
انشاءاللہ اللہ تعالی خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ بس یہ فرما کر اور اپنے جانور واپس لے کر، اونٹ واپس لے کر آپ واپس تشریف لائے تو مکہ والوں سے آپ نے فرمایا کہ تم سب پہاڑ کی چوٹیوں پر دروں میں پناہ گزین ہو جاؤ، اور خود بھی پہاڑ کی چوٹی پر آپ پہنچے اور وہاں پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، حتیٰ کہ عربی میں وہ اشعار بھی موجود جن کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اللہ یہ کعبۃ اللہ تیرا مقدس گھر ہے، تو ہی اس کو تعمیر فرمانے والا ہے، تیرے حکم سے یہ تعمیر کیا گیا، مسلمانوں کی عبادت کے لیے ہے، تیری مخلوق یہاں پر حج کے لیے، زیارت کے لیے، طواف کے لیے آتی ہے، تو آج کلیسا والے جو ہیں وہ ہم پر اس کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہیں، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اور یہ تیرے دشمن ہیں، اور یہ گھر جو ہے یہ تیرا محبوب گھر ہے، تو اپنے محبوب گھر کی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت فرما لے۔ بس یہ دعا مانگی اور پھر انتظار میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کا کیسے ظہور ہوتا ہے۔ ادھر ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی جانب اس بد ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، معاذ اللہ کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، ہاتھیوں پر اس کا سارا لشکر سوار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر کیا معاملہ فرمایا سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ 570 یا 571 عیسوی کا واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال ولادت بھی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا، ان کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر پرندوں کی قطاریں نہیں بھیجی؟ فرمایا ہم نے ان پر پرندوں کی قطار در قطار لشکر بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے، ان کا نام بھی بتایا، ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ اس ہاتھی والے لشکر پر، ان ابرہہ کے لوگوں پر پتھر جو کنکر کی شکل میں تھے وہ برساتے تھے، اور فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ان ابرہہ کے لوگوں کا، خود ابرہہ کا حال کیا ہوا کہ وہ پتھر جب انہیں لگتا تھا تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو جاتے تھے، چبائے ہوئے جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے اس کی مانند ہو جاتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یوں تباہ و برباد فرما دیا۔ وہ لشکر بڑھا مکہ کی جانب، ابابیل جو ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، تو یہ سمندر کی جانب سے، مکۃ المکرمہ سے دوسری جانب جو سمندری علاقہ ہے وہاں سے قطاروں کی شکل میں، ہزاروں کی شکل میں آئے، اور مفسرین نے تفاسیر میں لکھا کہ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، ایک ایک ان کے پاؤں میں، پنجوں میں، اور ایک پتھر ان کی چونچ میں، اور وہ اوپر سے پتھر پھینکتے تھے تو خود جو سر کے اوپر لوہے کی پہنی ہوتی ہے، یعنی جو تلوار وغیرہ کے ضرب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی ٹوٹتی، وہ کٹتی، اور سر سے ہوتا ہوا پتھر اس انسان کے، ابرہہ کے لشکری کے جسم کو چیرتا ہوا اس ہاتھی کے جسم کو بھی چیر دیتا، اور وہیں وہ ڈھیر ہو جاتے۔ ہاں، یہ اس موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت پہلو بھی کہ ابرہہ کا جو ہاتھی تھا، بڑا مضبوط ہاتھی، اس کا نام تھا محمود۔ جب ابرہہ اس کو مکۃ المکرمہ کی جانب لے جاتا تو وہ منہ موڑ دیتا، وہ وہیں بیٹھ جاتا، مکۃ المکرمہ کی جانب نہ بڑھتا، اس سمت نہ جاتا۔ لیکن جب وہ اسے کسی اور سمت میں موڑتا، کسی اور رخ اس کا کرتا کسی اور جانب، تو وہ ادھر تیزی سے چلنے لگتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نام بھی محمود پسندیدہ، اور اس کی ادا کو بھی ایسا پسندیدہ بنا دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھا ہی نہیں۔ لیکن جو مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھے، ابرہہ بڑھا، سارے کے سارے وہیں ڈھیر ہو گئے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ابرہہ واپس بھاگنے کی اس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ بھی راستے میں ہی مارا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حال فرمایا۔
یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی، کعبۃ اللہ بہت عظمت اور شان والی جگہ ہے، تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا بھی قبلہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی طرف اگر کوئی بری نگاہ رکھے، کوئی اس کا برا سوچے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اس کا یہ حال کیا کرتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، ان کی بھی کرامت کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان ان کی دعا کو، ان کے الفاظ کو واپس نہیں موڑا، ٹالا نہیں، اسے بھی پورا فرما دیا، اپنی قدرت کاملہ کا بھی اظہار فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا بھی اظہار ہوا کہ آپ کا یہی سال ولادت ہے، اور اسی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سال ابرہہ والوں کو اپنے بد انجام تک پہنچایا، عذاب الہی کا نزول ہوا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں یوں بھی آتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ سے پہلے والی امتیں یہ آپ کے وسیلے سے جنگ میں دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے اللہ فتح و نصرت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آپ کے وسیلے سے میں تو پہلے بھی فتح و نصرت عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین، ان کی عظمت اور شان، ان کی نسبت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا اور مکۃ المکرمہ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور جو مکۃ المکرمہ کو اپنی دانست میں گرانے کے لیے آئے تھے معاذ اللہ، ان کا وہ حال کیا کہ پھر رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جو مکۃ المکرمہ کے ارد گرد جتنی ریاستیں تھیں، رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، یہ یمن، صنعاء، حبشہ، سارے ممالک تھے، تو چونکہ اس دوران یہ ہوتا تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ہمیشہ حملہ کرتا، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو دیگر بھی مذاہب کے لوگ، دیگر مشرکین، بت پرست جو بھی لوگ تھے، انہیں یہ اس بات کا پتہ چل گیا اور ان پر رعب طاری ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی جانب کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، کبھی اس کی طرف غلط ارادے سے نہیں جانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر جو اس کی طرف غلط ارادے سے جاتا ہے پھر اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے جو ابرہہ اور اس کے لشکر والوں کا ہوا۔ سامعین کرام، آج بھی مسلمان جو ہیں، عالم اسلام جو ہے، اسی طرح مظلومیت کا شکار ہے۔ آج بھی ایسا عالم ہے کہ تمام استعماری طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر پل پڑی ہیں، مسلمانوں کو ہر حوالے سے، چاہے معاشی صورتحال ہو، اقتصادی صورتحال ہو، سیاسی کوئی بھی دیکھ لیں، مذہبی صورتحال دیکھ لیجیے، ہر حوالے سے پسپا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں مسلمان جو ہیں یہ پہلے جیسی عظمت رفتہ حاصل نہ کر لیں، کہیں اسلام غالب نہ آ جائے، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا پیغام یہی ہے کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، غالب آنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہی ہے۔ اور سامعین کرام، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم تشریف لائے، سبھی دین اسلام ہی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ تو اس حوالے سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اسلام پر ہی عمل پیرا تھے، ان کے امتی جو ان کے ادوار میں ان پر ایمان بھی لائے، ان کی شریعت کی پیروی بھی کرتے رہے، تو وہ بھی مسلمان تھے۔ ہاں، جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آپ تشریف لے آئے، تو اب اسلام ہی دین کائنات ہے، دین عالمگیر دین ہے، دین امن ہے، دین سلامتی ہے۔ اب وہی انسان کامیاب ہوگا جو اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان پر عمل پیرا ہوگا۔ تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ
آج مسلمانوں پر جو قوتیں بظاہر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت بڑی قوتیں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، تو اگر ہم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہوگے تو پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ تو اسی طرح اگر آج ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور حقیقی اسلام پر عمل پیرا ہوں، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، پیارے آقا کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، گڑ گڑا کر رو رو کر امت مسلمہ کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کشمیری مسلمانوں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ابرہہ کا یہ انجام کر سکتا ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھی اور انسان مروا دے، تو پھر مسلمان کی طاقت تو بڑی طاقت ہے اگر یہ حقیقی مسلمان ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو ترقیاں اور بلندیاں بھی عطا فرمائے، جہاں جہاں مسلمان آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ اکرام اس دوران ہمیں جوائن کیا ثنا علی صاحبہ نے، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں آج ان کی بس الٹ گئی اور 4 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، باقی سب زخمی ہیں، آپ دعا کر دیں۔ جی اللہ سبحانہ وتعالی جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عبد الرسول صاحب نے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا۔ جی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مریم صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ جی اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں سبھی کے لیے، سبھی لسنرز کے لیے، گھر میں ہر قسم کے سکون، سلامتی، رزق کی برکت کے لیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں، پیارے آقا کا یہ فرمان کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی سے آپ نے یوں فرمایا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہا جائے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا جائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، اور درود پاک ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ گھر میں یوں داخل ہوں، انشاءاللہ گھر میں رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی لڑائی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، 24 مرتبہ خاص طور پر پڑھیں، اور ساتھ یا نافعو، اے نفع پہنچانے والے، اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارکہ، اس کا کثرت سے ورد کر لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرمائے گا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کیا کرنا ہے، کوشش کریں سب گھر کے سبھی افراد ہمہ وقت باوضو رہیں، دعا کرتے رہیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، اور نماز اور قرآن کریم کی تلاوت یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں ہوں گی، گھر میں امن اور سلامتی ہوں گی۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا صداقت صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور 2 وظیفے پوچھیں، قرض نہیں اتر رہا اس کے لیے، اور دوسرا بیٹیوں کی شادی کے لیے وظیفہ۔ جی بیٹیوں کی شادی کے لیے آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ وہ سورہ آل عمران اس کی آیت مبارکہ 9 تیسرے پارے میں ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کو ویسے بھی کثرت سے پڑھیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں، اور 313 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 تیسرے پارے میں اس کو پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرضے کے اترنے کے لیے بھی، اور تمام مسائل کے حل کے لیے نماز، قرآن، درود پاک یہ، اور وظیفہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کو کثرت سے پڑھیں، اول آخر درود پاک بھی پڑھیں، یعنی اے اسباب پیدا فرمانے والے،
انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام معاملات میں آسانی کے لیے اپنی جانب سے اسباب آپ کو مہیا فرمائے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد علی صاحب نے، کہتے ہیں 15 محرم کے بعد رجوع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ خالد گلزار صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا خالد گلزار صاحب، تمام لسنرز کا شکریہ۔ محمد عثمان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے کیوں نہیں گزرتے؟ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں یوں بھی ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر دوں کہ فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، حتیٰ کہ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے اس کا گناہ کتنا ہے تو تم 4 سال کا بھی تذکرہ ہے، 40 سال کا بھی تذکرہ، 40 سال تک کھڑا رہنا قبول کر لو، نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ ہاں اگر نمازی نے وہ سترہ آگے سے وہ رکھا ہوا ہو جو نماز، تو پھر کوئی بھی گزر سکتا ہے، یا امام صاحب جماعت ہو رہی ہے تو امام صاحب کے آگے ہے تو پھر گزر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر نمازی جب تک نماز مکمل نہیں کر لیتا، سلام نہیں پھیر لیتا، اس کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض اوقات امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو نمازی حضرات جو پیچھے والوں کو نہیں دیکھتے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا جماعت ہو رہی ہو تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب کے بھی آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کوشش کیجئے اس عمل سے بچیے، ورنہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ وعید ذہن میں رکھیے۔ حتیٰ کہ ایک میں یہ واقعہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے نماز پڑھاتے ہیں تو واقعہ یہ کتب میں بھی، کتب اسلامی میں موجود ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں کہ جو امام سے پہلے سجدے میں جائے، کوئی بھی عمل پہلے کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گدھے کی صورت بن جائے۔ تو وہ واقعہ یوں کہ ایک انسان، مسلمان اس نے سوچا کہ یہ، وہ سمجھتا تھا یہ حدیث مبارکہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس نے یوں ہی کیا، امام صاحب سے پہلے کوئی بھی عمل کر لیا، رکوع سے سر اٹھا لیا، سجدے سے سر اٹھا لیا، تو اس کی شکل گدھے جیسی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے جن سے پیارے آقا نے منع فرمایا۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے رمضان صاحب نے، پروگرام کو پسند کیا، عثمان صاحب نے پروگرام کو پسند کیا اور کہتے ہیں کلام بہت اچھے ہیں، جی شکریہ۔ عابد علی صاحب نے رشتہ کا وظیفہ پوچھا، جی سورہ اخلاص اس کو 90 دن تک 41 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ حافظ محمد عمران علی سعیدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، حافظ عدیل صاحب، وسیم شاہ صاحب، عبدالکریم صاحب، ناصر ندیم صاحب، ملک معظم صاحب، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، عارف گجر صاحب، افتخار ڈوگر، احمد ڈوگر، غلام فاطمہ اور زینب صاحبات، تمام لسنرز کا بہت شکریہ۔ سامعین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.